اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں چند قیمتی لمحات پھر عطا فرمائے، یہ فرصت عطا کی کہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے مل کر بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 جو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے وہ ختم کر لی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 254 254 کو مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم سلیم عطا فرمائیں اور ان قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس میں مختلف نشانیاں تھیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے مختلف تبرکات تھے، آپ کا عصا مبارک تھا، اسی طرح آپ کے جوتے تھے، تورات کی کچھ تختیاں تھیں اس میں، اور دوسرے تبرکات تھے جو بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو وہ تبرکاً اس تابوت کو فرنٹ پہ رکھتے تھے، یعنی اپنے آگے رکھتے تھے، اور پھر وہ یعنی اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی قوم کے لیے اس یقین، سکون اور کیفیت طمانینت کی جو کیفیت تھی وہ اس تابوت میں ان کے لیے موجود تھی۔ یہ آثار اور تبرکات جو تھے ان کے لیے باعث برکت تھے۔ اب جب ایک غیر قوم نے ان پر حملہ کیا تو جہاں ان کو دوسرا نقصان پہنچایا وہاں ایک نقصان ان کو یہ بھی پہنچایا کہ ان سے وہ تابوت بھی چھین کر لے گئے۔ تو اس پر انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ناراضگی کا سبب ہے، اور اب یہ بہت ہی زیادہ ذلت اور پستی میں بنی اسرائیل چلے گئے۔ اور جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، اپنے نبی سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جس کی نمائندگی میں، جس کو قائد بنا کر، جس کی لیڈرشپ میں ہم جو ہے وہ اپنے اس اللہ کے راستے میں ہم جنگ کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی سے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو انہوں نے جب حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ طالوت جو ہیں یہ تو ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ بادشاہت کا حق تو ہمارا تھا، تو یہ کیسے بادشاہ بن گئے۔ تو اب دیکھیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے اس میں نشانی یہ ہے کہ طالوت کو ہی آپ کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو صندوق آپ سے چھن گیا تھا وہ صندوق جو ہے وہ واپس آپ کو دوبارہ مل جائے گا۔ تو اس طرح جب انہوں نے پھر اس پر وہ مان گئے اور جب لشکر کے ساتھ چلنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر
دوبارہ آزمایا، چونکہ اللہ کے راستے میں آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، ابتلا ہوتی ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یعنی جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ضرور آزمائے جائیں گے، خوف یعنی ڈر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، اموال کی کمی کی وجہ سے، پھلوں کی کمی کی وجہ سے، جانوں کی کمی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو صبر کرنے والے ہیں، چونکہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پھر اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، چونکہ وہاں آخری آیت جو تھی دوسرے پارے کی، اس میں فرمایا گیا تھا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو پھر آگے بیان کیا گیا کہ تِلْکَ الرُّسُلُ، یعنی آپ دیکھیں کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی فضیلت کا جو معنی ہوتا ہے کسی کے حق سے زیادہ اس کو احسان کے طور پر دینا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی جس طرح رب کائنات نے دنوں کے درمیان مختلف دنوں کو مختلف دنوں پر فوقیت دی، مختلف مہینوں کو مختلف مہینوں پر فوقیت دی، مختلف شہروں کو مختلف شہروں پر فوقیت دی، مختلف انسانوں کو مختلف انسانوں پر فوقیت دی، اس طرح پیغمبروں کے درمیان جو تھا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب بھی رب کائنات اس خطاب کے ساتھ قرآن میں مومنین کو پکارتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بڑی اہم گفتگو مومنین سے ہونے والی ہے، بڑی اہم بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تمہارے پاس مال و متاع ہے، جو کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اور نہ شفاعت سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی رب کائنات نے فرمایا کہ اب ایک حاکم کی حیثیت سے رب کائنات جہاں حکم دے رہے ہیں کہ یہ مال جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے یہ حقیقت میں تمہارا مال نہیں ہے، یہ میرا ہی مال ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، امتحان کے لیے دیا ہے، آزمائش کے لیے دیا ہے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے کون اچھا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کون اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور کس کو مال زیادہ عزیز ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں لطیف انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا جس میں انتہائی ایک محبت بھرا پیغام ہے، محبت بھرا حکم ہے، اور یہ حکم اہل ایمان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان ایک روحانی رابطہ ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ حاکم اور محکوم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس وقت قیامت کے دن آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اگر اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن وہاں آپ کو کوئی
فائدہ نہیں دیں گی یہ چیزیں، وہاں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی مارکیٹ ہوگی، نہ کوئی دوست آپ کے کام آئے گا، نہ شفاعت آپ کے کام آئے گی۔ اور آخر میں رب کائنات نے کہا کہ ظالم جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو کفر کی روش پر جم جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے سچائی کا انکار کر کے ظلم کا ارتکاب کیا۔ رب کائنات نے یہاں کہا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو خیر تک پہنچنے سے منع کرتے ہیں، امن و سلامتی کی خیر، اسی طرح اطمینان اور محبت کی خیر، اصلاح اور یقین کی خیر، یعنی ان تمام بلائیوں سے جو ہے وہ لوگوں کو معروم کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں یعنی رب کائنات نے ایک ایسا حکم دیا، اور یہ ہر اس مسلمان پر جس کا تعلق امت مسلمہ سے ہے اس پر فرض ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنی چیزوں کو، اپنے مال کو، اپنے متاع کو، اپنے علم کو، اپنی ہر چیز کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کو خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاء، اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی دوست کی کوئی مدد ہوگی، نہ سفارش کسی کی کام آئے گی۔ تو والکافرون هم الظالمون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات یہاں اپنے بندوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ وہ بلائی کی راستے میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ خداوند کریم کے پاس ان کا ثواب جو ہے وہ جمع ہوتا رہے، ان کا ریوارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوتا رہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں یہ خیرات و صدقات کر لو، قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہے، نہ زمین بر اگر سونا بھی آپ دیں تو آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، نہ کسی کا نسب، نہ کسی کی دوستی اس کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ جیسے کہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ تو نسب رہے گا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، اور اس دن سفارشیوں کی سفارش بھی کچھ نفع نہ دے گی۔ پھر فرمایا کافر ہی ظالم ہے، یعنی پورے اور پکے ظالم وہ ہیں جو کفر کی حالت میں ہی خدا تعالیٰ سے ملے۔ عطا ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم کا شکر ہے کہ خدا تعالیٰ نے کافروں کو ظالم فرمایا لیکن ظالموں کو جو ہے وہ کافر نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں کہ اس آیہ کریمہ میں جو رزقناکم کا لفظ یعنی جمع متکلم کا صیغہ ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ مال و دولت اور رزق و خوشحالی جو کچھ بھی لوگوں کے پاس ہے وہ سب ہمارا عطا کیا ہوا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، اور اصل میں ہمیں ہی یہ حق حاصل ہے کہ جن کاموں میں چاہیں مال اور دولت کو صرف کرنے کا حکم صادر فرمائیں۔ یوم سے یہاں مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں میں مال خرچ کرنے اور نیکیاں جمع کرنے کا موقع اس دنیا میں ہے۔ اس کے بعد جب قیامت کا دن آ جائے گا تو پھر کسی عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں کہ اس سورہ میں یعنی عبادات اور معاملات کے بہت سے احکام صادر فرمائے گئے۔ ان تمام نیکیوں میں سے جو سب سے اہم اور سب سے دشوار نیکی ہے وہ جان اور مال کی قربانی ہے، اس لیے یہاں بار بار ان کا حکم آیا کیونکہ ان کی محبت ہی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر دیکھیں یہاں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہاں طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کر کے یعنی یہ کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے چونکہ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سامان جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے کہا کہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب دیکھیں کہ نفق جو ہے انفقو، یہ لفظ انفقا ینفقو انفاق سے ہے، اور انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا۔ یہ نون فا قاف اس کا جو ہے مادہ ہے، تو نفق کہتے ہیں ٹرنل کو، سرنگ کو،
آپ اگر حج کرنے کے لیے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سرنگیں بنی ہوتی ہیں نیچے، ٹرنل. تو سرنگ اس کو کہتے ہیں یا ٹرنل جہاں اگر آپ ایک طرف سے داخل ہوں تو دوسری طرف سے نکل سکیں، یعنی دونوں طرف راستہ ہو. تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ ہے کہ جمع شدہ مال میں سوراخ کرنا، یعنی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی جمع نہ کرنا. تو پھر یعنی نفق جیسے سوراخ، چونکہ وہ ایک راستہ ہوتا ہے، تو یعنی کہا کہ مما، اس میں سے جو، یعنی پورا نہیں، سارا نہیں، کل مال نہیں، یعنی سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. اس میں سے بعد رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا. اور رزق سے مراد یہاں کیا ہے؟ رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر عطا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو، یعنی صرف یہ مال کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عطا کے لیے، بخشش کے لیے، عنایت کے لیے، رحمت کے لیے، فضل کے لیے، مال کے لیے، علم کے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے، وسائل، صلاحیتیں، جو بھی رب کائنات نے جس طرح کی بھی انسان کو صلاحیتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، یہ سب جو ہے رزق ہے اللہ کی طرف سے، چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہو یا علم سے ہو یا مال سے ہو. تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی، یا کہ آ جائے، یومن، ایک دن. کون سا دن؟ قیامت کا دن. یوم لا بیع، یعنی وہ دن کہ جس میں نہ تجارت ہوگی. تجارت یعنی بیع کہتے ہیں تبادلہ، چیزوں کے تبادلے کو، یعنی ایکسچینج آف گڈس، یعنی لین دین کرنا، لینا اور دینا، خرید و فروخت کرنا. تو یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی. یہ خلہ کا لفظ جو ہے یہ خلل سے ہے. اور خلل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہم اردو زبان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ کہ دماغی خلل، فلاں کے دماغ میں خلل ہے. اور خلل اندازی کا لفظ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو بیسیکلی کسی چیز کے اندر داخل ہونے کی جگہ، جیسے دانتوں میں خلال ہے، اسی طرح داڑھی کا ہم خلال کرتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں. تو بیسیکلی ایک آپ کی انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں اس طرح، تو اس کو خلال کہتے ہیں. تو خلہ اس دوستی کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر داخل ہو جائے، جس کی جڑیں انتہائی گہری ہوں. ایسی دوستی جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے اور خلل ڈال دے. اور کسی عربی کا شاعر ہے، کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ قد تخللتی مسلک الروح منی وبذا سمی خلیل خلیلا. کہتے ہیں کہ قد تخللتی، تو داخل ہو گئی، مسلک الروح، روح کی طرح، منی، مجھ میں، یعنی میرے جسم میں کے اندر داخل ہو گئی. اب جسم اور روح جو ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ جب جسم سے روح جدا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، چونکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے. تو پھر فرمایا کہ وہ بیضا، اور اسی وجہ سے سمیہ، اس کو پکارا گیا، اس کا نام رکھا گیا الخلیل، دوست کا، خلیلاً، دوست، یعنی دوست کو دوست اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں ایک طرح سے خلل انداز ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. تو خلہ کہتے ہیں گہری دوستی کو. یہ دوستی کا جو درجہ ہے یہ محبت اور جو سے بھی نچلے درجے کا ہے، اور یعنی محبت سے بڑھ کے یہ جو خلیل ہوتا ہے یہ دوستی کا اعلیٰ درجہ ہے. تو اس لیے یہاں یعنی اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم میں یہ لفظ استعمال کیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا خلیل بنایا. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لو كنت متخذا من امتی خلیلا،
لَاتَّخَذْتُ ابا بکر، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن آپ نے ان کو اپنا حبیب بنایا۔ تو حبیب اور جو محبت سے یعنی حبیب اور حب جو ہے یعنی محبت اور حب، یہ اس سے خلت سے نچلا درجہ ہے، اور خلیل صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ قرآن میں ہے کہ مومنین کی صفات بیان کی گئیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی محبت بہت شدید ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے۔ تو خلیل وہ ہے جس سے بہت زیادہ محبت ہو۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا خلیل نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، یعنی کوئی رشتہ دار آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ولا شفاعت، اور نہ شفاعت، سفارشیں کام نہیں چلیں دیں گی۔ شفا یشفع، شفا کا معنی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملانا تو اور تقویت دینا۔ تو شفاعت کا لفظ جو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں وہ وسیلے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور واسطے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کا اس دن واسطہ یا وسیلہ یا سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو والکافرون، اور کافر کی یہ جمع ہے کافرون، ہم وہی الظالمون، ظالم ہیں، ظالم کی جمع ہے۔ یہ دونوں لفظ کافرون اور ظالمون جو ہیں یہ ایک ہی وزن پر ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا، جہاں ہم نے پارے کو ختم کیا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، اور پھر ہم نے ان میں سے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی، فوقیت بخشی، درجات بلند کیے، ان کے بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے، بعض کے مقابلے میں امتیازی شان عطا کی، مثلا تقرب کے لحاظ سے، ان کے متبعین فالورز کے حساب سے، یعنی کچھ کے امتی جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، کچھ کے کم تھے۔ تو کچھ پیغمبروں کے بارے میں کہا گیا کہ اولو العزم ہیں، جو پیغمبروں میں افضل ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے، مرتبے عطا کیے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اب البتہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے اور حکمت پر مبنی ہے، اور یہ صرف فضیلت پیغمبروں کے اندر نہیں بلکہ باقی مخلوق کے اندر بھی ہے۔ اہل ایمان کے اندر بھی مختلف درجات ہیں، صحابہ اکرام کے اندر بھی مختلف درجات ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح دوسرے صحابہ کا، پھر اسی طرح امتوں کو دوسری امتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، یعنی درمیانی امت بنایا گیا۔ نہ صرف یہ کہ دین کے معاملات میں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان، جگہوں کے درمیان، مختلف پرندوں کے درمیان، پھلوں کے درمیان درجے رکھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں ایریا جو ہے پوش ہے، اب اس ایریا کی جگہ کی قیمت اور ایک عام جگہ کی قیمت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کسی جگہ پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، ایک عام ریسٹورنٹ میں، وہاں جو بل آپ پے کرتے ہیں وہ ایک مہنگے ہوٹل میں جا کے پے نہیں کرتے، وہاں آپ زیادہ پے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی مختلف چیزوں کے درمیان درجات رکھے ہیں۔ تو جنت میں جانے والے یعنی لوگ جو ہیں وہ بھی ایک درجے پر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان روایات میں آتا ہے اتنا فرق ہوگا جتنا زمین سے ستاروں کا فرق ہے، یعنی اتنے اونچے ہوں گے۔ اور جنت میں پھر یعنی
فرمایا گیا کہ 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا. تو یہ کس بنیاد پر ہوگا، کس اعتبار سے ہوگا؟ تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، آپ کی صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے اعمال اور آپ کی نیتوں کی طرف دیکھتا ہے، آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اسی طرح آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو 6 پر، پھر ہارون علیہ السلام کو 5ویں پر، پھر اسی طرح ادریس علیہ السلام کو 4 پر، پھر اسی طرح دوسرے پیغمبروں کو. تو فرمایا کہ وہ تلک الرسل، یعنی آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین. پھر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. تو اب دیکھیں کہ جہاں فرمایا کہ ان میں سے بعض نے اللہ سے کلام کی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے سورہ اعراف میں آیا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یعنی کلام کیا جب وہ ملنے کے لیے آئے. تو ورفع بعضهم درجات، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے مقابلے میں زیادہ درجہ اور فضیلت عطا کی گئی. جنت کے میں ایک مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں. قیامت کے دن آپ ہی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ جو ہوگی، جب لوگوں کا حساب نہیں ہوگا، لوگ بے حد پریشان ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اس نبی کے پاس کہ جو اس وقت بھی کہہ رہے ہیں رب امتی امتی امتی. اپنی امت کی اتنی فکر ہوگی حضور کو. تو لیکن امت کتنی فکر کر رہی ہے آج، ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا. اور پھر آپ رب کائنات کی حمد و ثنا کریں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ حساب جو ہے وہ شروع کر دیجئے. پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے. اسی طرح یہ کہ آپ پیغمبروں میں آخری نبی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، قرآن میں بھی فرمایا گیا. یعنی آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. پھر فرمایا کہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر یعنی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور پھر ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو کچھ خصوصیات عطا کی گئیں، اور وہ کیا ہیں؟ بینات، جن میں انجیل بھی ہے اور بھی بہت سارے آپ کے معجزات ہیں. یہ جو کتاب تھی یہ ہدایت کی کتاب تھی. اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور برس کے مریضوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے ان کے ذریعے سے شفا ملتی تھی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے مدد کی گئی، جس کی تفصیل جو ہے ہم نے پیچھے آیت نمبر 87 میں پڑھی تھی. پھر کیسے تائید کی کہ پنگوڑے میں آپ بولے، اور بھی آپ کے بہت سارے معجزات ہیں. تو روح القدس سے مراد یہاں پاکیزہ علم بھی ہے، مقدس علم بھی ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لڑتے نہ. یعنی ان پیغمبروں کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان سارے پیغمبروں کے بعد، یعنی ان کی امتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کرتی. تو اس کے بعد ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں. ولیکن اختلاف، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا. تو یعنی دین کی بنیاد پر مذہبی اختلاف پر یعنی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، یہ ہوتا رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہے. یعنی لیکن بعض اوقات جو یہی اختلاف ہوتا ہے وہ انسان کو اسلام سے کفر کی طرف لے جاتا ہے اور قتل و غارت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اب دیکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مذہب کے نام پر جھگڑے کرنا، فساد کرنا، دنگا کرنا. تو اس سے انسانوں کو جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. اور جو حقیقی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا، اسی راستے پر ہمیں چلنا چاہیے. صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے
اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے آج یعنی امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج علماء کرام بھی ایک دوسرے پر جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور غیبت اور اس طرح کی بیماریوں میں. تو اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں، قتل و غارت کی طرف لے جاتی ہیں، جب یعنی انسان اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے. تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اگر چاہتے تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردستی اور جبرن کو کسی کو روکنا نہیں چاہتے تھے. اگر چاہتے تو روک سکتے تھے، اور یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اس میں بڑی حکمت تھی کہ لوگ اختلاف کرتے اور یعنی نہ لڑتے اور سب ایک دین پر ہوتے، لیکن اللہ کے اس حکم میں کہ لوگوں کو اختیار دیا، ان کو ایک چوائس دی، اس میں بہت بڑی حکمت تھی. یعنی ورنہ تمام لوگ ایک ہی امت ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، ایک ہی طرح سوچتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو پیغمبروں میں بھی فرق رکھا، لوگوں میں بھی فرق رکھا، اور پھر اس فرق کی بنا پر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے، جھگڑے کیے، قتل و غارت تک یہ بات پہنچی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے بہتر شخص کون ہے. تو پھر مختلف چیزیں ہمارے سامنے یعنی اگر نہ ہوں، اختلاف نہ ہو، ورائٹی نہ ہو، تو پھر انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ نہ حق پر ہے. یعنی اللہ کسی کے مشورے پر نہیں چلتے، بلکہ وہ جو چاہتے ہیں، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور ضرور اس میں کوئی مصلحت اور حکمت تھی، اور یہ کہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا آ رہا ہے. اب اگر ہم اس آیہ کریمہ کے خلاصہ پر غور کریں تو یہاں رسولوں کے درجات بیان کیے گئے، فضل کا مالک جو ہے یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا فضیلتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ الہ نہیں ہیں. یہ ارشاد فرما کے وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ واضح کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر یہ کہ دینی اختلاف جو ہیں وہ قتل کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی جدال کی طرف لے جاتے ہیں، تعصب کی وجہ سے، ضد اور ہڑ درمی کی وجہ سے. تو اللہ نے لوگوں کے لیے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہیں چائس دی، اختیار دیا، ان پر واضح کر دیا. کیونکہ بینات کا لفظ جو قرآن میں ہے وہ بار بار آیا، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں ان کے سامنے رکھ دیں. اب جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا ان کے درجات بلند ہو گئے، اور جن نے انکار کیا وہ ذلت میں چلے گئے. تو اسی آیت کو کیوں یہاں لایا گیا؟ پیچھے چونکہ ہم نے جالوت اور طالوت کا قصہ پڑھا تو وہاں کہا گیا تھا کہ غور کریں، الم ترا کے بعد غور و فکر کی دعوت دی گئی. تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہ صورت مدنی ہے. یعنی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے، پھر مکہ میں صرف قرائش سے ان کا واسطہ تھا، جبکہ مدینہ منورہ میں طرح طرح کے لوگ تھے مختلف. تو ان کی توقعات یہ تھیں کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو کم از کم ہماری مدد کریں گے، لیکن ان کی توقعات کے برعکس ہوا بالکل. وہاں لوگوں کا کلچر ڈیفرنٹ تھا، ان کی مختلف رسم و رواج مختلف تھے جن لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا. یعنی تو انسان کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ اختلاف ہوگا، لیکن ہمارا جو ہے نقطہ مرکزی، جس نقطے پر ہماری توجہ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے سے نہ ہٹیں، ہم حق بات کو تلاش کریں، حق کو قبول کریں. دین کے نام پر اختلاف اور فتنے کو ہم ہوا نہ دیں، لڑنا جھگڑنا لوگوں کو نہ سکھائیں. اور قتال تک تو پھر یہ کیفیت بالکل نہیں پہنچنی چاہیے. یعنی بعض اوقات لوگ اس آزادی کا ناجائز بھی استعمال کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ جو آیات اتری ہیں وہ مدینہ کے مسلمان ہیں جن کو ایک وسیع نقطۂ نظر جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا گیا اور سمجھایا گیا کہ رسول تو بہت آئے، لیکن ہمیشہ رسولوں کے جو پیروکار تھے وہ مختلف طرح کے رہے. بعض اوقات یعنی بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ سب سے یعنی بہتر نبی ہیں، فضیلت والے ہیں. ان کے مسلمان جو ہیں وہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت النبی ثابت کرنے کی دلیلیں دیتے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کو اس سے منع بھی کیا گیا کہ تم فرق نہ کرو، تمہارا کام یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی پہلے نبیوں پر بھی ایمان لانا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا، یعنی تمام انبیاء کو مانو۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فوقیت نہ دو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جس کو چاہے اس کو درجہ عطا فرمائے۔ جو اللہ نے درجہ عطا کیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ کیا فرمایا؟ انفقوا، خرچ کرو، کیا خرچ کرو؟ مما رزقناکم، جو میں نے آپ کو رزق عطا کیا، جو بھی دیا اسے آگے خرچ کرو، یہ تمہارا نہیں ہے بلکہ میرا دیا ہوا ہے۔ وہ اشفاق احمد صاحب جو بڑے اچھے رائٹر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے، آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں دیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ بتایا گیا کہ اپنا مال اس کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ کی خاطر خرچ کرو، اور تمہارے پاس بڑی ایک لیمٹ آفر ہے، محدود وقت ہے، تو تم جو ہے وہ جلدی یعنی کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے، اس دن یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارا مال یعنی یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اگر اسے آج اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کل تمہارے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو بھی مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ کل کام آئے گا۔ تو کس دن سے پہلے آپ خرچ کر لیں؟ یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، قیامت کے دن سے، جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی سفارش ہوگی، وہاں پر کوئی قیمتی چیز خرید کر آپ رشوت نہیں دے سکیں گے، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ سفارشیں کروا لیتے ہیں، آپ دوستوں سے مدد لیتے ہیں، رشتہ دار نہیں ہوتے دوست آپ کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن وہاں قیامت کے دن آپ کے اعمال ہی آپ کے کام آئیں گے، یعنی اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ جیسے رب کائنات نے ایک دوسری جگہ پہ بڑے واضح ہمیں پیغام کے ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ جو سلامت دل لے کر آیا، جو سلامت قلب لے کر آیا۔ تو اب دیکھیں کہ جس کے دل میں اخلاص تھا، توحید تھی، تو وہاں کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ دوست بھی اس دن آپ کے دشمن بن جائیں گے الٹے۔ تو جیسے قرآن پاک میں سورہ زخرف میں کہا گیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی متقین کے سوا سارے دوست جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے حضور نے دوستی کا جو معیار ہمیں بتایا، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ تو پھر فرمایا کہ ولا شفاع، تو اسی طرح دنیا میں یعنی کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کسی سے سفارش کروا لیتا ہے، لیکن وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اس لیے وہ دن بہت سخت ہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی۔ تو یہاں کہا گیا کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، اور ضروری نہیں کہ وہ صرف مال ہو، چاہے علم ہو، علم نافع، چاہے وہ یعنی تمہاری جسمانی طاقت ہو، یا کوئی بھی اور اللہ نے آپ کو صلاحیت ہنر دیا ہے جس سے تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس میں اس کی نظر فائدے لینے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ فائدے دینے کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو کچھ میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، خرچ کروں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دگنا چگنا واپس کر دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اب دیکھیں کہ قیامت کے دن بھی خاص طور پر انسان کو صدقہ بہت فائدہ دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامت، ہر شخص جو ہے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، ہر شخص کو اس دن سائے کی ضرورت ہوگی۔ اور دنیا میں تو آپ اگر یعنی دھوپ میں جاتے ہیں، کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوار کے مکان کسی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھتری لے لیتے ہیں،
چھتری ٹوٹ جاتی ہے تو اور خرید سکتے ہیں، جیسے حج کے دنوں میں ہوتا ہے. تو لیکن وہاں جو ہے وہاں کس کا سایہ ہوگا؟ کسی کا سایہ کام نہیں آئے گا سوائے رب کے سائے کے. نہ وہاں کوئی خرید و فروخت کی چیز ہوگی، نہ کوئی مارکیٹ ہوگی. تو وہاں یعنی رب کائنات کا جو ہے سایہ وہ کام آئے گا. تو آج وہ سایہ بنانا پڑے گا، یہ رب نے جو ہمیں فرصت دی ہے. تو مومن کی چھتری جو ہے قیامت کے دن اس کا صدقہ ہے. آج جو کچھ بھی خرچ کریں گے وہ ہمارے لیے قیامت کے دن صدقہ بن جائے گا. حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 قسم کے لوگ رب کائنات کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن. اور ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ، ایسا شخص کہ جس نے صدقہ کیا اخفیہا، پھر اسے چھپایا، یعنی سیکرٹلی اس کو دیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے یعنی دائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے یعنی دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی بائیں ہاتھ کو بھی یہ خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے اس نے کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اتنے یعنی سیکرٹلی پوشیدہ طریقے سے. یعنی اگر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیں تو اس کا انداز یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کوئی چیز دے دی تو ساری زندگی بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہیں. تو یہ دوسرے لوگوں کو عذاب دینا ہے، احسان جتلانا ہے. تو یہ اس طرح انسان اپنے صدقات کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. تو خالصتاً جو اللہ کے لیے دینے والا ہے تو اسے پھر رحمان کے عرش کا سایہ ملے گا. تو صدقہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ڈال ہے، جیسے فرمایا گیا یعنی جنہ الصوم جنہ، یعنی روزہ جو ہے ڈھال ہے. اسی طرح صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. جس طرح گناہ جو ہیں وہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، اسی طرح یعنی وہ انسان کی جو فطرت ہے، فطرتاً انسان بخیل ہے، بڑا حریص ہے. وہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میں اپنے لیے سمیٹ لوں، اپنے لیے مال و دولت جمع کر لوں، خود مفادات اٹھا لوں. کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ اس سے فائدہ اور مال کو جمع کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ موت آ جاتی ہے اور وہ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور سب دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے. وہ جسے اپنے لیے رکھا تھا، وہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا کے ختم کر لیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، یا جو آپ نے یعنی اللہ کے راستے میں جمع کر دیا، یعنی خرچ کیا اور وہ ذخیرہ ہو گیا اس کا اجر و ثواب. تو باقی تو سب اس کے وارثوں کا ہے، اس کا مال نہیں ہے. وہ وارث جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ورثاء جو ہیں اس میں جھگڑے شروع کر دیتے ہیں وراثت کی تقسیم میں. تو یہاں فرمایا انفقو، خرچ کرو، نکالو. اور صرف یہ نہیں کہ مال، جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو، چاہے اس کا تعلق علم سے ہو، چاہے اس کا تعلق جسمانی طاقت سے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرو، نکالو، بانٹو، اسے دنیا میں پھیلاؤ. یعنی صدقے کے ذریعے دنیا میں بھی جو ہیں وہ اندھیرے دور ہوتے ہیں اور قیامت میں بھی. اور قیامت کے دن آپ کی مشکلات رب کائنات صدقات کی وجہ سے جو ہیں وہ آسان فرما دیں گے. اور اب دیکھیں کہ وہ مشہور حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا بات ابن آدم انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. یعنی زندگی میں انسان کے جسم سے جب روح پرواز کرتی ہے تو ساری چیزیں اس کے اپنے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ اور علم نافع اور اس کی اولاد کی دعا. اور اب دیکھیں کہ یعنی صدقہ جاریہ جو نیکی انسان اپنی زندگی میں جو مال خرچ کرتا ہے، کوئی یعنی مدرسہ بنا دیتا ہے، کوئی اسکول بنا دیتا ہے، کوئی ڈسپینسری بنا دیتا ہے، پانی پینے کا انتظام کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو یعنی آن گوئنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں، تو یہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. اور پھر نافع علم. اب دیکھیں کہ علم جو ہے وہ ایک علم نافع ہے اور ایک علم دار ہے. تو نافع علوم جو ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا. تو
پھر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی جو آدم علیہ السلام کو بھی سکھائے گئے، اور یعنی پازیٹیو علوم جو ہیں، اور نیگیٹو سائنسز جو ہیں وہ ابلیسی علوم ہیں۔ تو نافع علم جو آپ نے کسی کو اگر سکھایا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہاں بھی جیسے فرمایا گیا کہ وہ علم ينتفع بہ، تو اب دیکھیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھائیں۔ تو اب دیکھیں کہ تربیت بھی جو ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو کل آپ کے لیے دعا کریں گے، اگر وہ دین کا علم سکھائیں گے، کل وہ کسی کو دین سکھائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جسمانی طاقت دی ہے اور کوئی بھی ہنر دیا، اس کے ذریعے کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آخر میں فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، یعنی مال جمع کر کے لوگ دوسرے لوگوں کے کام نہ آ کے، دوسرے لوگوں کے لیے مال خرچ نہ کر کے، اللہ کے حکم سے انکار کر کے، تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، چونکہ رب کائنات نے ان کو نیکی کرنے کا ایک موقع فراہم کیا تھا، ایک اپرچونٹی دی تھی، ایک چانس دیا تھا، لیکن انہوں نے وہ چانس ضائع کر دیا اور اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ اسی طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ تو انسان کو اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے، اب دیکھیں کہ انفاق جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور بخل جو ہے یہ انسان کے ایمان میں خلل کا نتیجہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس کا ایمان جو ہے وہ درست ہے، اللہ کی خاطر خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، مثلا اس کے مقابل میں اسے کوئی چیز نہ ملے۔ مثلا ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں تو چیز خریدتے ہیں کوئی، تو وہاں تو ہم بڑی فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں چونکہ ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں خرچ کرنا کہ جہاں آپ کو کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو، اصل چیز یہ ہے اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دیں کہ ہم اپنا مال اس زندگی میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور انسانوں کی ضرورتوں میں خرچ کریں، ان کے کام آئیں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اور پھر ہم اپنے مال کو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ میرا مال، تو وہ ہمارے کسی کام بھی نہ آئے۔ آج اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اس مال کو خرچ نہیں کریں گے تو کل ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے؟ اور اس دن یہی جو آپ جن رشتہ داریوں پر فخر کرتے ہیں، یہ ساری جو قریبی آپ کے رشتے ہیں، جو دوستیاں ہیں، جو بڑے بڑے سٹیٹس آپ جن پہ پراؤڈ کرتے ہیں، منسٹرز اور پرائم منسٹرز اور ڈائریکٹرز اور فلاں میرا رشتہ دار اتنا مالدار ہے، فلاں کا نسب ایسا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آپ کے اعمال صالحہ ہیں، آپ کا صدقہ ہے، آپ کی خیرات ہے، آپ کا نافع علم حاصل کرنا اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہے، برائی سے خود بھی بچنا اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیہ کریمہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ جہاں آپ دوسری ویڈیوز لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے، آئیں ہم سب مل کے قرآن کے اس پیغام کو پھیلائیں، اس کو ضرور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور خود بھی سنیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے اور ہمیں روشنی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس معجزہ خالدہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیں بہت پختہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن رات صبح و شام ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔